برکت۔ اسناد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کہ یہاں ایک بھنگی آتا تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ بھنگی غلاظت اٹھانے کے لیے آتا تھا، اتفاق سے ایک روز آیا تو اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی۔ اب شہزادی پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کے دل میں اس کی طرف سے ایک محبت پھوٹنے لگی۔ اب چونکہ یہ بھنگی ہے اور وہ شہزادی ہے، یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن اندر اندر کھلنے لگا اور بیمار پڑ گیا، اور بیمار ایسا پڑا کہ کام دھندے کا بھی نہیں رہا۔ تو جب بھنگی کی بیوی تھی اس نے محل میں آنا شروع کیا، وہ اپنا کماتی تھی اور اپنا چلی جاتی، لیکن محبت کے اندر تاثیر ہے۔ محبت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آپ کو اگر کسی سے محبت ہے تو جس سے آپ کو محبت ہے اس کے دل میں آٹومیٹک محبت پیدا ہو جائے۔ یہ محبت کی تاثیر ہے۔ اور وہ بھنگی، اس کی جو آنکھیں لڑی، اس کو محبت پیدا ہوئی، بیمار ہو گیا، جو کہ کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو سولی چڑھا دیا جائے گا، وہ تو شہزادی ہے، لیکن اس کی محبت اس کے دل میں بھی ایسی بھر گئی کہ وہ شہزادی بھی اس کے انتظار میں رہتی۔ اور کافی دن جب ہو گئے تو ایک روز بھنگی کی بیوی سے کہا شہزادی نے کہ وہ تیرا آدمی کدھر ہے، وہ کیوں نہیں آتا؟ کہا کہ حضور وہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ کہا کہ بیمار ہے تو ہم تو شاہی محل میں کس چیز کی کمی ہے؟ بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور طبیب یہاں موجود ہیں، اس کو لاؤ، اس کو ہم دکھائیں گے، شاہی خزانے سے اس کا جو ہے علاج کیا جائے گا۔ شہزادی کہنے لگی صحیح بتاؤ کہاں ہے؟ کہا کہ حضور اگر معافی مل جائے تو صحیح بتلا دو۔ کہا کہ معافی ہے، ہماری طرف سے امان ہے، امن میں ہو، ہم کچھ نہیں کہیں۔ کہا کہ تو وہ حضور آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اتنی محبت اس کے دل میں ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ پر جب نظر ڈالی کہ تو بھنگی ہے اور وہ شہزادی ہے، تیرا اتصال تو اس سے ہو نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بس وہ اسی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ بیمار ہو گیا۔ شہزادی نے کہا کہ یہ بات اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے، میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، دلوں کا تعلق تو اوپر ہی سے ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس کے دل میں ایسی بات آئی ہے تو پھر میں تجھے ایک ترکیب بتاتی ہوں۔ اگر مجھے دیکھنے سے اس کی جان بچ جائے گی تو تجھے ایک ترکیب بتا دوں۔ حالانکہ دل میں اس کے بھی محبت ہو گئی، اگرچہ وہ بھنگی تھا۔ کہا کہ حضور ترکیب بتا دو۔ کہا کہ ترکیب یہ ہے کہ وہ کسی نہر کے کنارے جائے جنگل میں، اور وہاں مسلح بچھا کر کے اور تسبیح لے کر کے بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ کہا کہ حضور پھر؟ کہا کہ بس وہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے، کسی کی طرف منہ اٹھا کے نہ دیکھے، کسی کا کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، کوئی ہدیہ رکھ کر کے جا رہا ہے تو اس کی طرف نہ دیکھے، اور کوئی اس کا ہدیہ لے کر کے جا رہا ہے تو اس کو انکار نہ کرے، یعنی دنیا سے بے تعلق بالکل ہو جائے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ اللہ اللہ کرتا رہے۔ کہا کہ حضور بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد
کہا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب اس کی شہرت ہوگی تو لوگ اس سے ملاقات کے لیے آئیں گے، یہ خبر اڑتی اڑتی شاہی محل میں بھی آئیں گے، پھر یہاں کے وزیر گزرا جائیں گے اور پھر بادشاہ سلامت ہو جائیں گے اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر کے میں خود اس کی زیارت کے لیے جاؤں گی، چنانچہ وہ مجھے دیکھ لے گا، اس کی جان بچ جائے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی۔ یہ ایک ترکیب کہا کہ حضور بہتر، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے جا کر کے اس کو خوشخبری دی تو بھنگی بہت خوش ہوا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جا کر کے اس نے اپنا کسی جنگل میں دریا کے کنارے اپنی جھوپڑی ڈالی اور اپنا رومال ڈالا اور تسبیح پڑھنی شروع کر دی، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ بات تو لمبی ہے، مختصر بتا رہا ہوں کہ اس کی جب شہرت ہوئی تو شاہی محل تک پہنچی، وزیر گزرا ملے، بادشاہ نے کہا ذرا خبر تو لاؤ کیسا اللہ والا ہے۔ وہ نے کہا کہ حضور وہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، وہ تو کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنے کو تیار ہے، کسی کی کوئی چیز قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کہا کہ اچھا تو پھر ہمارے لیے سواری لاؤ اور ہم بھی ان کی زیارت کر کے آئیں۔ چنانچہ بادشاہ بھی آیا، ان کی زیارت کی، دعا کی درخواست کی اور وہ بھی چلا گیا۔ شہزادی نے کہا رات میں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کسی اللہ والے سے ملنے گئے تھے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیسا پایا؟ کہ وہ تو بہت ہی مقبول بندہ ہے اللہ کا، میں نے تو پہلی بار زندگی میں ایسا آدمی دیکھا، اتنا مقبول بندہ، اتنا نیک بندہ اور اتنا ایسا ویسا، تمام دنیا بھر کی باتیں اور تعریفیں۔ کہا کہ اچھا اگر اجازت ہو تو میں بھی زیارت کراؤں۔ میرے پیاروں بہت ہی غور سے بات سننا، زندگی کی کایا پلٹ جائے گی نوجوانوں، اور اللہ کے ہو کر کے رہو، اللہ کو اپنا بنا لو اور اللہ کے ہو کر کے رہ جاؤ، خدا کی قسم زندگی بن جائے گی۔ باقی سب کچھ فنا ہے، اللہ فنا نہیں ہے، اللہ باقی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا بالکل ایسی جگہ جانا چاہیے، آپ بھی زیارت کر کے آئیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو اس نے ایک دن پہلے کہلوا دیا، کہا کہ بنگن سے کہا کہ اس سے کہہ دینا کل میں اس سے ملاقات کے لیے آؤں۔ اب بنگن نے اس سے کہا کہ وہ آ رہی ہے، یہاں تک کہ شہزادی نے کہا تھا کہ رات کو ایسے وقت میں جب کوئی نہ دیکھے، ایسے وقت میں اس کو کھانا پہنچانا، وہ کھانا بھی نہ کھائے، اس کی جلدی شہرت ہو۔ اس نے ایک ترکیب بتائی اس کو۔ چنانچہ اب اگلے دن جب وزیر بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے اور وہ عورت شہزادی بھی، اس کی بھی اطلاع مل گئی، تو یہ شخص سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، اے میرے رب کریم، میں تو جھوٹ موٹ بن کے بیٹھا ہوں، میرے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں، میں تو ایک غرض سے تسبیح لے کر کے بیٹھا، اے خدایا تیرے نام کے اندر ایسی تاثیر کہ تو حکومتوں کو جھکا دے میرے سامنے، بادشاہ میری زیارت کرنے آئے، شہزادیاں میری زیارت کرنے آئے، میں اتنا گندا انسان، لیکن تیرے نام کے اندر کیسی پاکیزگی ہے کہ میں نے تیرے نام کی مالا جپی تو تو نے بادشاہوں کو، سلطنتوں کو میرے سامنے جھکا دیا۔ میرے رب، اے میرے مولا، اب تک تو میں جھوٹ موٹ بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج میں پکی سچی توبہ کر رہا ہوں اور میں پکا سچا تیرا بندہ صادق بننا چاہتا ہوں، اور اس امید پر کہ جب تو بادشاہت کو میرے سامنے جھکا سکتا ہے، شہزادیوں کو لا سکتا ہے، تو میرے مولا تو مجھے اپنا دیدار بھی کرا سکتا ہے، تو اپنا دیدار کرانے پہ بھی قادر۔ اے میرے رب، میں تو پکی سچی توبہ کر رہا ہوں کہ اب تک تو مکاری کر رہا تھا، لیکن اب خالص تیرا بندہ ہو کر کے تجھ سے میں تیرا دیدار مانگتا، اور میں یہاں سے تب اٹھوں گا کہ جب تو اپنا دیدار کرا دے گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ تیرے نام کی تاثیر کو میں دیکھ چکا ہوں کہ تیرے نام کے اندر کیا تاثیر ہے۔ اے میرے رب، تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تو حوران ملک منائے اور حوران کو بھی میرے سامنے کر دے، ان کی بھی مجھے زیارت کرا دے۔
چنانچہ صبح ہوتی ہے، یہ اپنا نیچی نظریں کیے ہوئے بیٹھا ہے اور اللہ کی تجلیات اس کے اوپر اللہ کی تجلیات کا ورود ہونا اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ نے ایسے پردے اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے کہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہے اور جنت کی حوریں اس کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ادھر یہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور جنت کی حوریں اپنے ہاتھ اس کے استقبال کے لیے اٹھائے ہوئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اندازہ کرو کہ اس وقت میں جب اس نے توبہ کی ہوگی اور جب ایسا نظارہ ہوگا اس کی دنیا اور اس کی آخرت کا عالم کیا ہو۔ چنانچہ شہزادی آئی تو شہزادی بیٹھ گئی، اس کی کوئی نظر اس کی طرف نہیں جا رہی۔ اس کے ساتھ میں جو عورتیں تھیں، کہا شہزادی آئی ہے، اس سے بات چیت تو کر لو۔ کہا کہ ہمیں کسی شہزادی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمیں دونوں جہان کی دولت مل گئی اللہ کے نام کی برکت سے۔ اس شہزادی نے ایک چپت اس کو مارا اور کہا کہ رے کمبخت، اتنا بے وفا، ارے اصل مرشد اور اصل پیر تو میں ہوں تیری، میں نے تجھے یہ ترکیب بتائی تھی، تو خود خدا کی زیارت کر رہا ہے، حوروں کی زیارت کر رہا ہے۔ اگر تو خدا کی زیارت کر رہا ہے، حوروں کی زیارت کر رہا ہے، تو وہ طریقہ مجھے بھی بتا دے کہ خدا کی زیارت میں بھی کرنے والا ہوں۔ میرے دوستو، یہ نام، اس نام کی بڑی برکت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی لاپرواہیوں کو ختم کریں، غفلتوں کو ختم کریں، اور ہم دین کو رسمی دین نہ بنائیں کہ بس نماز پڑھ لی اور نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا، ذکر کر لیا، ذکر کے مقصد کو نہیں سمجھا، انسان کو دیکھنے میں نظر آ رہے مگر ہمارے انسانوں والے کام نہیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمیں جو طریقہ بتایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے، اور جو سنت طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہر طرح کی مصنون دعائیں، ہر وقت کی 24 گھنٹے کی دعائیں، ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک بار ہمارے گھر پہ قلت پور مجلس تھی تو ہمارے فرقان بھائی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہمارے ہاں ہمارے حضرت شیخ، میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب نوگامی دامت برکاتہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہ اگر ہم صبح کے وقت میں ایک دعا پڑھ لیا کریں 3 بار تو شام تک ہم حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور شام کو پڑھ لیں تو صبح تک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ شام صبح کو 3 بار پڑھ لیا شام تک محفوظ، اور شام کو پڑھ لیا تو صبح تک محفوظ۔ بتاؤ 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ انسان باہر نکل رہا ہے، پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں۔ آج کل روزی کی تنگی کی ہر آدمی کو شکایت ہے، نہ علماء سے ملنے کو تیار ہے، نہ بزرگوں سے پوچھنے کو تیار۔ حالانکہ ایک صحابی آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے فلاں کہاں رہتے ہو، ملاقات نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت نے ایسا گھیرا ہے کہ آیا نہیں جاتا۔ فرمایا تو فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ صبح کو سنت اور فرضوں کے درمیان میں ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، یعنی 100 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگ دستی دور کر دے۔ وقت گزر گیا، سال 6 مہینے کے بعد پھر کہیں ملاقات ہوئی اتفاق سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے فلاں کیا بات، آتے نہیں ہو، ملاقات نہیں کرتے ہو؟ وہ پاؤں میں گر گئے، قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ پہلے تو اتنی تنگ دستی تھی،
کہ تنگ دستی کی وجہ سے نہیں آیا جاتا تھا، اور اب آپ نے جو دعا بتائی تھی اس کے پڑھنے کی وجہ سے جتنا مال و دولت نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ سب آپ ہی کا ہے، اس میں لگا رہتا ہوں، وقت نہیں مل پاتا۔ اندازہ کرو کہ کتنی برکتیں ہیں پڑھنے پڑھانے، اور بے شمار دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ حضرات کے ساتھ کہ ہر آدمی کو جو ہے کاروبار کا شکوہ ہے، ہر آدمی کو روزی کا شکوہ ہے، ہر آدمی کو پریشانی کا شکوہ، ارے جو چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم ان کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 100% سنتوں والا طریقہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں انسان بنائے۔ بہت برکت اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کہ یہاں ایک بھنگی آتا تھا، ہمارے بزرگوں نے